مسئلہ صورت ہے ہی نہیں تو نہ یہ حدیث کے موافق ہوئی لفظوں کے نہ خلاف ہوئی، کیونکہ آپ اس کے خلاف حدیث نہیں دکھا رہے نا. وہ کہے یا اس کے خلاف حدیث لکھاؤ یا لے کر یہی مسئلہ پورا لکھو کہ یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے. وہ بڑا پریشان، وہ غیر مقلد دیکھا کہ یہ تو پھنس گیا، پھر یہ اعتراض کر کے کیونکہ حدیث کے خلاف ہوگا تو میں لکھ دوں گا نا یہ مسئلہ غلط ہے. آپ یا تو اس کے خلاف حدیث لکھ کر ثابت کر دیں بالکل یہی صورت ہو کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، اگر میں مسئلے کا انکار کر دوں گا. اور اگر اس کے خلاف کوئی حدیث آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر لکھ دیں کہ فقہ کا یہ مسئلہ حدیث کے بالکل خلاف نہیں ہے. اب غیر مقلد نہیں دیکھو بس شراب نہیں کرنی چاہیے. شراب کس نے کی ہے؟ میں نے نہیں کی. میں تو شراب بند کرنے والا ہوں. لڑکے بیٹھے 10-15 کے بچاؤ گے ٹال سے ڈنڈے اٹھا لو، آج مسئلہ حل ہونا ہے. بس وہ تو اس بات پر جم گیا کہ یا اس کے خلاف پوری صورت لکھ کے اس کے خلاف حدیث لکھ دیں مجھے تو میں تحقیق کروں گا بات، یا اگر نہیں ہے تو لکھ کر دیں پوری صورت لکھ کر کے یہ مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں ہے. تو آپ اس طرح اگر ان کو فقہ کے مسئلے میں پکڑیں گے نا تو یہ آئندہ اعتراض کرنے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. عادت ان کو کچھ بھی نہیں. وہ ہاتھ میں جلسے میں انہوں نے کہا فقہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف ہے. امام علی فتح محمد میرا شاگرد ہے، وہ چلا گیا تھا پاس ساتھی لے کر کہ جی آپ نے یہ کہا ہے لکھ دو. پہلے تو لکھے نا، بڑی مشکل سے پہنچ گئے، ہم سارا مدرسہ توڑیں گے آپ کا، لکھو بس. آخر لکھ دیا کہ فقہ حنفی قرآن حدیث کے خلاف ہے، دستخط کر دیے. ملی فتح نے نیچے لکھا کہ فقہ حنفی کے تقریباً 12,90,000 مسائل ہیں. ہم بالترتیب ایک ایک مسئلہ بیان کریں گے اور آپ ہر مسئلے کے مقابلے میں ایک صحیح صریح غیر معارض حدیث لکھیں گے. اس طرح آپ 12,90,000 احادیث لکھوا کر فقہ حنفی کو غلط ثابت کر دیں گے تو ہم فقہ سے توبہ کر لیں گے. اب وہ ان کو کہاں سے حدیث ہے؟ بڑے پریشان بیچارے کہ نہیں ساری فقہ غلط نہیں ہے، ساری فقہ غلط ہے. کتنی غلط ہے کہ ہمیں مشورہ کر لیں گے. سارے جلسے بنائے ہوئے مولوی آ کر کہنے لگے کہ 12 مسائل فقہ حنفی کے جو ہیں وہ قرآن حدیث کے خلاف ہیں. لکھ دو، انہوں نے لکھ دیا، دستخط کر دیا. مولوی صاحب نے نیچے بھی لکھا، غور کریں نا، بات کرنے کا طریقہ سیکھیں کہ فقہ حنفی کے کل مسائل 12,90,000 ہے تقریباً. ہم بالترتیب سارے مسائل پڑھیں گے باری باری، 12 کے خلاف حدیث لکھائیں گے، باقی کے موافق لکھائیں گے. 12 کے خلاف لکھائیں گے اور باقی کے موافق لکھائیں گے. اب وہ منت ہی کریں کہ خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دیں. جان کیسے چھوٹے؟ آخر انہوں نے لکھ کر دیا معراج نے، والی معراج جو وہاں ہے جیسے جاگری مسجد میں، کہ آئندہ ہم کبھی فقہ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، ہمیں معاف کر خدا کے لیے. تو دیکھیے وہ اعتراض کرتے ہیں، ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. تو فقہ کے بارے میں نے 2 ہی باتیں آپ سے بتائی کہ سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا. پہلا تو یہ کہ مسئلہ عمل میں ہے یا نہیں ہے. اگر وہ عمل میں ہے تو وہ مذہب حنفی ہے، اور اگر عمل میں نہیں تو یقین وہ یا تو فردی مسئلہ ہے اور یا شاذ قول ہے، غیر معتبر قول ہے. اس کو جیسے شاذ براتوں کو قرآن نہیں کہتے، شاذ حدیثوں کو سنت، اسی طرح شاذ مسائل کو مذہب حنفی نہیں کہتے. اور اگر وہ واقعی سب پر عمل ہے تو لکھ دے کہ مسئلہ لکھ کر نیچے لکھ دے کہ یہ حدیث اس کے خلاف ہے اور حنفیوں کے پاس کوئی حدیث یا آیت اس کے موافق نہیں. بس انشاءاللہ العزیز قیامت تک آپ سے فقہ پر بات نہیں کریں گے. بس ایک بات سنا کر میں ختم کرتا ہوں. جامعہ سلفیہ فیصل آباد کا ایک لڑکا، مینچر آباد کے علاقے کا، میرے پاس مولوی صاحب کا لڑکا تھا، کہنے لگا کہ میں اس لیے وہاں داخل ہو گیا کہ یہ مدینہ یونیورسٹی داخل کرا دیا، لیکن وہ جب تک غیر مقلدری ہوتا نا اس وقت تک وہ نہیں کراتے. میں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ قدوری اور نسائی. قدوری اور نسائی. ٹھیک ہے، تو
تو میں کہا آپ مجھے کچھ سوال لکھ دیں. میں نے کہا یہ کچھ سوالات ہیں. جو مسئلہ پڑھے قدوری کا تو ان سے پوچھے جی مسئلہ حدیث کے موافق ہے یا مخالف. وہ کہے موافق مخالف ہے حدیث لکھ دیں. وہ کہے موافق ہے جی حدیث لکھ دیں. بس ہر سوال سے مسئلہ ایک سوال ہے. جب نسائی پڑھے اس میں عمل آئے گا مثلا کلی کی کہ جی سنت ہے فرض. وہ کہے سنت ہے حدیث میں دکھاؤ کہاں. وہ کہے فرض ہے حدیث میں دکھاؤ کہاں. تو ہر حدیث یہ سوال ہے کیونکہ حکم حدیث میں مذکور نہیں ہوتا. آپ اس کا حکم تو جاننا چاہیے. وہ جناب کو 15 دن گزرے تو بستر سر پر رکھا ہوا آ گیا السلام علیکم جی کیا ہوا. کہنے لگے جو کچھ آپ نے سب پڑھا تھا وہ وہاں ہوا. قدوری پڑھنے لگے تو میں نے سب سے کہا کہ بار میں پڑھوں گا. میں نے مسئلہ ایک پڑھا. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ مولانا یہ مسئلہ جو ہے فقہ کا قرآن حدیث کے موافق ہے یا مخالف ہے. ساری فقہ مخالف ہے. کہ اچھا پھر اس کے خلاف آیت حدیث لکھا ہے. کہ میں نہیں کہتا مخالف ہے کہ جی آیت حدیث لکھانے سے کیا ہو جائے گا. لکھائے تو صحیح نا مجھے پتہ چل جائے. اچھا کون سا مسئلہ ہے یہ موافق ہے حدیث کی. یہ اچھا جی موافق حدیث لکھا دیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ جی حدیث لکھانے سے آپ کافر تو نہیں ہو جائیں گے. لکھا دیں. وہ استاد اٹھ کے چلا گیا. اس طرح کتاب کیسے ختم ہوگی. اس نے کہا جی آج ہم نے ارادہ کر لیا کہ قدوری 4 سال میں پڑھیں گے. تو وقت تو ہم نے دینا ہے نا. اب اس طرح ترجمہ کرنا تو منفیوں کے پاس پڑھ لیتے جا کر. آپ کے پاس تو آئی اسی لیے ہے تاکہ چیک ہو بھی جائے قدوری کون سا مسئلہ قرآن جی کے موافق ہے کون سا مخالف ہے. پھر کہتے نسائی میں بیٹھے وہاں بھی حدیث آئی. میں نے کہا جی یہ جو مسئلہ اس کا حکم کیا ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے. انہوں نے کہا سنت ہے. میں نے کہا اس میں تو نہیں لکھا. آپ اپنی رائے سے کہتے تو آپ اہل حدیث ہیں. اہل و رائے ہیں تو ہم تو اہل حدیث سمجھ کر آپ کو آئے تھے. وہ استاد بھی اٹھ کے چلا گیا. اگلے دن آئے پھر میں نے وہی مسئلہ پڑھنا. کل ہو گیا تھا اتنی تحقیق نہیں ہوئی تھی. آگے بڑھو وقت ضائع نہ کرو. میں نہیں کہتا آگے بڑھتا. وہ دونوں استاد 4 دن کی چھٹی لے کر چلے. اب میں نے لڑکوں کا خوب ذہن بنایا کہ وہ حدیث تلاش کرنے گئے ہیں. 4 دن کے بعد جب آئے تو پھر وہی مولانا حدیث آ گئی ہے تلاش کر لائے. وہ پھر اٹھ کے چلا گیا. مجھ سب سے کہا کہ یا یہ لڑکا یہاں رہے گا یا میں رہوں گا یا اس کو نکالو یا مجھے. مجھ سب نے کہا مجھے بلایا. پھر کیا بات ہے. کچھ بھی نہیں. ہم یہاں اہل حدیث ہونے آئے ہیں یا ہم اہل حدیث ہو جائیں تو اس لیے ہم حدیث پوچھ لیتے ہیں. مولانا میں غصے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے. مطلب سب سمجھ گیا کہ اچھا بیٹھو باہر مشورہ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ مولانا بات یہ ہے کہ لڑکوں کو نکالیں گے یہ جا کے بڑا پروپیگنڈا کریں گے. اس لیے پہلے آپ بستر باندھے بعد میں ان کو نکالیں گے. استاد صاحب بھی چلے گئے اور ہم بھی کہتے آ گئے. حدیث میں دکھا دیں سنت کی نبی دکھا دیں. دیکھنے کی مسئلہ غلط ہے. تو یہ بات سمجھ آئی کہ بہت سے مسائل فقہ میں فرضی ہیں وہ عملی ہے نہیں سرے سے. اور مذہب ان مسائل کا نام ہے جو عملی مسائل جن پر ہر جگہ جس پر عمل ہو رہا ہے. تو پھر جب اگر وہ مسئلہ واقعی عملی ہے تو پھر آپ کہیں کہ مسئلہ مکمل دیکھ دیں مختلف ہے اور عملی ہے اور ایک آیت اور حدیث نیچے دیکھ دیں ہم تحقیق کرا دیں. بس اور کچھ کہنا نہیں ہے. اب اس کے خلاف نہ کوئی آیت لکھ سکیں گے نہ حدیث لکھ سکیں گے. چنانچہ ہم پر شرخیہ میں کا واقعہ سناتا ہوں. مولوی محمد رمضان صاحب نعمانی وہاں ہیں تو ان کی مسجد بن رہی ہے کئی سالوں سے نامکمل ہے ابھی. تو 2-4 غیر مغل سعودیہ میں رہتے وہ آئے تو 2-3 دن نماز پڑھی ان کی مسجد میں. اس کا خیال تھا ان کا کہ یہ خود کہے گا یہ سعودیہ میں رہتے تو میری مدد کرو. انہوں نے کچھ نہیں کہا. چوتھے دن کہنے لگے کہ آپ کی مسجد مکمل نہیں ہے اگر اجازت ہو تو ہم بھی کچھ پیسے اس میں لگا دیں. رضوان صاحب نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے 3 دن نماز پڑھی ہو گئی ہے یا نہیں. اس مسئلے میں نماز ہو جاتی ہے نامکمل نہیں ہے نہیں کہ نماز تو ہو جاتی ہے. اگر ہو جاتی تو پھر ہوتی رہے. ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کا تو مقصد تھا یہ پیسے مانگیں ہم ٹانگ لائیں گے مسجد میں آ کر. انہوں نے کہا کہ جب نماز ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں بنتی رہ گیا اس طرح.
سمجھا کہ یہ داؤ میں نہیں آیا. مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے، مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے. وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانوت بھی کلشکر صدق وفا کا پیکر علماء دیوبند